بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، جب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے والدین کے حوالے کرنے جا رہی تھی، جب میں بالائی علاقے پہنچی تو وہ اچانک کہیں گم ہو گئے، میں حواس فاقدہ ہو گئی۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں، میں پریشانی کی حالت میں مکہ پہنچی اور آپ کے دادا عبد المطلب کے پاس پہنچتے ہی میں نے کہا، میں آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آ رہی تھی۔ جب میں بالائی علاقے میں پہنچی تو وہ کہیں گم ہو گئے، اب خدا کی قسم میں نہیں جانتی وہ کہاں ہیں۔ عبد المطلب یہ سن کر فوراً کعبہ کے پاس کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے آپ کے مل جانے کے لیے دعا کی، پھر آپ کی تلاش میں روانہ ہو گئے۔ ان کے ساتھ برقہ بن نوفل بھی تھے۔ گز دونوں تلاش کرتے کرتے تہامہ کی وادی میں پہنچے۔ ایک درخت کے نیچے انہیں ایک لڑکا کھڑا نظر آیا۔ اس درخت کی شاخیں بہت گھنی تھیں۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، لڑکے تم کون ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اس وقت تک قد نکال چکے تھے، اس لیے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو پہچان نہیں سکے۔ آپ کا قد تیزی سے بڑھ رہا تھا۔ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں۔ تم پر تو میری جان قربان، میں ہی تمہارے دادا عبد المطلب ہوں۔ پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر سینے سے لگایا اور رونے لگے۔ آپ کو گھوڑے پر اپنے آگے بٹھایا اور مکہ کی طرف چلے۔ گھر آ کر انہوں نے بکریاں اور گائے ذبح کی اور مکے والوں کی دعوت کی۔ آپ کے مل جانے کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آئیں تو انہوں نے پوچھا، اب آپ بچے کو کیوں لے آئیں؟ آپ کی تو خواہش تھی کہ یہ ابھی آپ کے پاس چھوڑ رہے۔ انہوں نے جواب دیا، یہ آپ بڑے ہو گئے ہیں اور اللہ کی قسم میں اپنی ذمہ داری پوری کر چکی ہوں۔ میں خوف محسوس کرتی ہوں کہیں انہیں کوئی حادثہ پیش نہ آ جائے۔ انہیں آپ کے حوالے کرتی ہوں۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یہ جواب سن کر حیرت ہوئی، بولی، مجھے سچ سچ بتاؤ ماجرا کیا ہے؟ تب انہوں نے سارا حال کہہ سنایا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے دراصل کئی عجیب و غریب واقعات دیکھے تھے۔ ان واقعات کی وجہ سے وہ بہت پریشان ہو گئی تھی۔ پھر سینہ مبارک چاک کیے جانا والا واقعہ پیش آیا تو وہ آپ کو فوری طور پر واپس کرنے پر مجبور ہو گئی۔ وہ چند واقعات حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس طرح بیان کرتی ہیں، ایک مرتبہ یہودیوں کی ایک جماعت میرے پاس سے گزری۔ یہ لوگ آسمانی کتاب تورات کو ماننے کا دعویٰ کرتے تھے۔ میں نے ان سے کہا، کیا آپ لوگ میرے اس بیٹے کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں؟ ساتھ ہی میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بارے میں تفصیل سنائے۔ یہودی تفصیلات سن کر آپس میں کہنے لگے، اس بچے کو قتل کر دینا چاہیے۔ یہ کہہ کر انہوں نے پوچھا، کیا یہ بچہ یتیم ہے؟ میں نے ان کی بات سن لی تھی کہ وہ ان کے قتل کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں، تو میں نے جلدی سے اپنے شوہر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، نہیں، یہ اس بچے کے باپ ہیں۔ تب انہوں نے کہا، اگر یہ بچہ یتیم ہوتا تو ہم ضرور اسے قتل کر دیتے۔ یا انہوں نے اس لیے کہا کیونکہ انہوں نے پرانی کتابوں میں پڑھ رکھا تھا کہ ایک آخری نبی آنے والے ہیں، ان کا دین سارے عالم میں پھیل جائے گا، ہر طرف بول بالا ہوگا، ان کی پیدائش اور بچپن کی یہ علامت ہوگی اور یہ یتیم ہوں گے، کیونکہ اسے حلیمہ سعدیہ نے یہ کہہ دیا تھا کہ یہ بچہ یتیم نہیں ہے، تو انہوں نے یہ خیال کر لیا کہ یہ وہ بچہ نہیں ہے۔ اس طرح انہوں نے اس بچے کو قتل کرنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ اسی طرح ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ ایک مرتبہ وہ آپ کو آکاش کے میلے میں لے آئی۔ جاہلیت کے دور میں یہاں بہت مشہور میلہ لگتا تھا۔ یہ میلہ طائف اور نخلا کے درمیان میں لگتا تھا۔ عرب کے لوگ حج کرنے آتے تو شوال کا مہینہ اس میلے میں گزارتے، کھیلتے کودتے اور اپنی بڑائیاں بیان کرتے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں، آپ کو بازار لے کے میں گھوم رہی تھی کہ ایک کہن کی نظر ان پر پڑ گئی۔ اس سے آپ میں نبوت کی علامت نظر آ گئی۔ اس نے پکار کر کہا، لوگوں اس بچے کو مار ڈالو۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہن کی بات سن کر گھبرا گئیں اور جلدی سے وہاں سے سرک گئیں۔
اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ میلے میں موجود لوگوں نے کہن کی آواز سن کر ادھر ادھر دیکھا کہ کس بچے کو قتل کرنے کے لیے کہا گیا ہے، مگر انہیں وہ بچہ وہاں نہ کہیں نظر نہیں آیا۔ آپ لوگوں نے کہن سے پوچھا، کیا بات ہے، آپ کس بچے کو مار ڈالنے کے لیے کہہ رہے ہیں؟ اس نے ان لوگوں کو بتایا، میں نے ابھی ایک لڑکے کو دیکھا، معبود کی قسم وہ تمہارے دین کے ماننے والوں کو قتل کرے گا، تمہارے بتوں کو توڑ دے گا اور تم سب پر غالب آئے گا۔ یہ سن کر لوگ آپ کی تلاش میں ادھر ادھر دوڑے لیکن ناکام رہے۔ ایک بار حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیے واپس آ رہی تھی کہ ذوالحجہ سے ان کا گزر ہوا۔ یہاں بھی میلہ لگا ہوا تھا۔ اس بازار میں ایک نجومی تھا، لوگ اس کے پاس اپنے بچے کو لے کر آتے، وہ بچوں کو دیکھ کر ان کی قسمت کے بارے میں اندازہ لگاتا تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس کے نزدیک سے گزری تو نجومی کی نظر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی۔ نجومی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت نظر آ گئی اور ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی خاص سرخی اس نے دیکھ لی۔ وہ چلا اٹھا، اے عرب کے لوگوں، اس لڑکے کو قتل کر دو، یہ یقیناً تمہارے دین کے ماننے والوں کو قتل کرے گا، تمہارے بتوں کو توڑے گا، تم پر غالب آ جائے گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ آپ کی طرف جھپٹا، لیکن اسی وقت وہ پاگل ہو گیا اور اسی پاگل پن میں مر گیا۔ ایک اور واقعہ سیرت ابن حسامہ میں ہے کہ ایک جماعت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزری۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ سعدیہ کے ساتھ تھے، وہ آپ کو آپ کی والدہ کے حوالے کرنے جا رہی تھی۔ ان عیسائیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منڈے کی درمیان مہر نبوت کو دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی سرخی کو بھی دیکھا۔ انہوں نے حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا، کیا اس بچے کی آنکھوں میں کوئی تکلیف ہے؟ انہوں نے جواب دیا، نہیں، کوئی تکلیف نہیں ہے، یہ سرخی تو ان کی آنکھوں میں قدرتی ہے۔ ان عیسائیوں نے کہا، تب اس بچے کو ہمارے حوالے کر دو، ہم اسے اپنے ملک لے جائیں گے۔ یہ بچہ پیغمبر اور بڑی شان والا ہے، اس کے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سنتے ہی وہاں سے جلدی دور چلی گئیں، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے پاس پہنچا دیا۔ ان واقعات کے بعد حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ان کے خاوند حارث نے فیصلہ لیا کہ اب اس بچے کو اپنے پاس نہیں رکھنا چاہیے۔ جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت آمنہ کے حوالے کر دیا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 6 سال تھی۔